آج کی ہماری کہانی کا نام ہے جادوگرنی بڑھیا۔ بچوں، 1000 برس پہلے کی بات ہے کہ کافرستان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو ہی بیٹا سمجھ کر بڑے لاڈو پیار سے اس کی پرورش کی۔ ایک دن شہزادی اپنے باپ کے ساتھ جا رہی تھی کہ جنگل میں اس نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو سانپ کو ہاتھ میں لیے پیار کر رہی تھی۔ شہزادی ناک منہ چھڑا کر بولی، یہ بڑھیا کتنی گندی ہے، سانپ کو پیار کر رہی ہے۔ بڑھیا نے شہزادی کی یہ بات سن لی اور غصے سے بولی، لڑکی، تم نے سانپ سے نفرت کی ہے اور اس کی یہ سزا ہے کہ تم ناگن بن کر زندگی بسر کرو گی۔ بچوں، جیسے ہی بڑھیا نے یہ بات منہ سے نکالی، اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک ڈنڈا بھی نکالا اور کچھ پڑھ کر اسے گھمانے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی ایک دم ناگن کے روپ میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن ناگن بن کر بھی اس نے باپ کو چھوڑنا پسند نہ کیا۔ وہ ڈر گئی، سہم گئی۔ ناگن کے روپ میں بھی اس کو سمجھ تو ساری تھی۔ وہ بادشاہ کی ٹانگ سے لپٹ گئی۔ بڑھیا غصے میں تھی، وہ یہ بھی برداشت نہ کر سکی، دانت کاٹ کر بولی، تجھے اب اپنے باپ سے کیا واسطہ؟ جا جنگل میں جا کر سانپوں کی طرح زندگی گزار۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک بار پھر ڈنڈا گھمایا۔ شہزادی باپ سے علیحدہ ہو کر رینگتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا اور اتنی جلدی ہوا یہ سب کچھ کہ بادشاہ بھی کچھ نہ کر سکا۔ بس آنکھیں پھاڑے حیرت سے سب دیکھتا رہا۔ جب شہزادی جنگل میں غائب ہو گئی تب بادشاہ کو ہوش آیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ میں آنچ سے تلوار نکالی اور بڑھیا کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ بڑھیا بالکل نہ ڈری، وہی ڈنڈا اوپر اٹھا کر بولی، خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا تم نے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر کروں گی جو تمہاری بیٹی کا کیا ہے۔ بادشاہ ڈر گیا۔ اس نے تلوار میان میں رکھ لی اور گڑ گڑا کر بولا، مجھ پر رحم کرو، میری ایک ہی بیٹی ہے۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتی، بڑھیا نے کہا۔ میں جادو کے زور سے انسان کو سانپ تو بنا سکتی ہوں، لیکن دوبارہ انہیں اصلی شکل میں لانا میرے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو میں سانپوں کی رانی بنا دوں، اس طرح وہ اپنی زندگی آرام سے بسر کر سکے گی۔ تم ایسا کرو کہ اس کے لیے ایک ننھا سا تاج بنوا کر مجھے لا کر دو تاکہ میں اسے پہنا کر رانی بنا سکوں۔ بادشاہ بہت حیران تھا، پریشان تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اپنی بیٹی کے لیے اس کا دل تڑپ رہا تھا، لیکن بڑھیا کی بات سننے کے بعد اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ بڑھیا کی بات مان لے۔ اس نے ایک تاج چھوٹا سا بنوایا اور لا کر بڑھیا کو دے دیا اور کہا کہ بڑی بی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بڑھاپے پر ترس کھاؤ اور میری بیٹی کو معاف کر دو۔ بڑھیا کو اس بار بادشاہ پر کچھ ترس آ گیا، بولی، اچھا دیکھو، جب تمہارا دیا ہوا یہ تاج گھس کر ختم ہو جائے گا نا، اسی روز تمہاری بیٹی اپنی اصلی شکل میں واپس آ جائے گی۔ اتنا کہہ کر بڑھیا نے وہ تاج شہزادی کو بلا کر اس کے سر پہ رکھ دیا۔ شہزادی جو کہ اب ایک ناگن کے روپ میں تھی، وہ پھر دوبارہ سے جنگل میں گم ہو گئی۔ بادشاہ اداس اور غمگین محل میں واپس چلا آیا۔ اس واقعے کے کافی عرصے بعد ایک دن ایک کسان جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک پیاس لگی۔ وہ قریب بہتی ندی پر پانی پینے کے لیے گیا۔ اسے پانی میں ایک ناگن تیرتی ہوئی دکھائی دی اور کنارے پر اسے ایک چمکتا ہوا تاج بھی نظر آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اسی ناگن کا تاج ہے۔ اس نے جھک کر تاج اٹھا لیا اور واپس جانے لگا۔ ابھی وہ چند قدم ہی بڑھا تھا کہ اسے بہت سے سانپوں کی پھنکاریں سنائی دیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ ندی والی ناگن اور بہت سے چھوٹے بڑے سانپ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب اسے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو وہ جھٹ سے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ سانپ درخت کے چاروں طرف کنڈلی مار کر بیٹھ گئے اور پھنکاریں مارنے لگے۔ کسان درخت پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح سانپوں سے جان بچائے کہ اتنے میں وہاں سے ایک بوڑھی عورت کا گزر ہوا۔ کسان کو درخت پر دیکھ کر اس نے پوچھا، کیوں بھائی، درخت پر کیوں چڑھے بیٹھے ہو؟ کسان نے تمام واقعہ بوڑھی عورت کو سنایا۔ ساتھ ہی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بوڑھی عورت سانپوں کے پاس کھڑی تھی لیکن سانپ اسے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ اس نے تعجب سے بڑھیا سے پوچھا، بڑی بی، کیا تمہیں سانپوں سے ڈر نہیں لگتا؟ اور یہ سانپ بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے؟ مجھے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، میں سانپوں کو بھگانے کا منتر بھی جانتی ہوں۔ اگر تم یہ تاج مجھے دے دو تو میں ابھی ان سب سانپوں کو واپس بھیج دوں گی۔ یہ بات تو بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے سانپوں کو تو بھگاؤ۔ کسان کا لالچ پھر سے امڈا۔ کسان نے اس سے کہا۔ بوڑھی عورت نے کوئی منتر پڑھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سانپ چلے گئے۔
किसान अब दरख्त से नीचे उतर आया और बोला, बड़ी भी, तुम इस ताज का क्या करोगी? कीमती चीज़ है, कोई तुमसे छीन लेगा। मेरे साथ चलकर बाकी ज़िंदगी आराम से बसर करो करो। बुढ़िया ने उस किसान की बात मान ली। घर पहुंचकर किसान ने ताज को छुपा कर रखा ताकि बुढ़िया को पता ना चल सके, लेकिन कब तक। किसान की गैर हाजिरी में एक दिन बुढ़िया ने ताज का खोज लगा ही लिया और किसान के वापस आने से पहले वो ताज चुरा कर भाग गई। बात ये थी कि वो बुढ़िया जो जादूगरनी थी, नागिन के ताज से वाकिफ थी। ताज में ये सिफ्त थी कि उसे जिस चीज़ में रखा जाता वो चीज़ कभी कम ना होती। नागिन का ताज पाकर जैसे बुढ़िया की फिर से किस्मत जाग उठी थी। उसने ताज को अनाज के गोदाम में रख दिया और अनाज बेचकर खूब रुपया कमाया। जितना अनाज वो बेचती उससे दुगना कोठरी में और आ जाता। एक दिन उसने अनाज चक्की पर पीसने के लिए भेजा। इत्तेफाक से ताज भी गेहूं के साथ चला गया। जब चक्की के मालिक ने अनाज पीसना शुरू किया तो सुबह से शाम तक पीसने के बाद भी गेहूं की बोरी खाली ना हुई। उसने सोचा ज़रूर इसमें कुछ भेद है। उसने बोरी में हाथ डाला तो उसे नन्हा सा ताज दिखाई दिया। उसने आंख बचाकर उसे अपनी तिजोरी में रख लिया कि कहीं उसने किसी और ने उसे देख ना लिया हो। बुढ़िया अपना आटा लेकर चली गई तो उसने सोचा कि ताज को चक्की में रखकर थोड़ा सा अनाज डालकर बहुत सा आटा निकाला जा सकता है। इस ख्याल के आते ही उसने तिजोरी में से ताज निकाला और चक्की में रखकर थोड़े से गेहूं डाल दिए। लेकिन बदकिस्मती से अनाज के साथ ताज भी चक्की के अंदर चला गया और चूर चूर हो गया। कहते हैं कि वो जादूगरनी बुढ़िया भी उसी दिन हलाक हो गई, क्योंकि उस ताज में उसकी जान भी थी। बेवकूफ़ खुद भी लालच में मरी और उसके लालच की वजह से और दूसरे लोग भी बर्बाद हुए। अब शहज़ादी का सुनिए। ताज के ज़ाया होते ही उस बुढ़िया का सारा जादू का असर ज़ाइल हो गया और शहज़ादी जो नागिन बनकर सांपों की रानी के रूप में ज़िंदगी गुजार रही थी, फ़ौरन अपनी असली हालत में आ गई। अपने आप को सही हालत में देखकर वो खुशी से फूले ना समाई। उसने इत्मीनान का सांस लिया और उसी रोज़ वो अपने बाप के महल में पहुंच गई। बूढ़ा बाप बेचारा अपनी बेटी की याद में उदास, परेशान, बीमार रहने लगा था। उसने जब अचानक से अपनी बेटी को अपने सामने देखा तो उसको कुछ समझ ना आई। लेकिन जब बेटी ने उसको सारा किस्सा सुनाया तो बाप भी हैरान रह गया। उसने सोचा कि ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे मेरी बेटी ठीक हो गई है। वो लोग तो ना जानते थे कि उस ताज में बुढ़िया की जान है और वो ताज ख़त्म होने के बाद बुढ़िया भी इस दुनिया से चली गई। लेकिन उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि शहज़ादी अब असली हालत में वापस आ गई है। बादशाह और उसकी बेटी शहज़ादी खुशी-खुशी रहने लगे। चंद रोज़ के बाद उसने दूसरे मुल्क के शहज़ादे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी और वो अल्लाह अल्लाह में लग गया। और इस तरह हमारी आज की ये कहानी भी अपने अख्ताम को पहुँची। उम्मीद है बच्चों कि आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत मज़े लिए होंगे।